ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کوئی بھی تعلیم یافتہ فرد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ملک کی ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اہم رول ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں خواہ وہ زراعت ہو، صنعت ہو، شہری یا دیہاتی ترقی ہو، ماحول کی بہتری ہو یا معاشی بہتری ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کلیدی کردار ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم ایک کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ بند دماغوں کو کھول دیتی ہیں، یعنی انسان بے وقوفی چھوڑ کر سمجھدار ہو جاتا ہے۔ دوسرے تعلیم یافتہ ممالک کی طرح پاکستان کو بھی خاموشی اور لگن سے اور سائنس و ٹیکنالوجی کی مدد سے اور پرامن طریقے سے ترقی کی راہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے عوام کے آرام دہ اور فائدے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کسی بھی ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صحت مندانہ ترقی کے لیے آپ کو تجربہ کار سائنسدان اور انجینئروں کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی افرادی قوت جو سائنس اور انجینئرنگ میں مہارت رکھتی ہے وہ ہی قوم کی سوشل و معاشی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے کہ سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ترقی ایک لازمی جز ہے جس کی مدد سے ملک کی ترقی حاصل کی جاتی ہے اور یہ عوام کی سمجھ بوجھ کے دائرہ اثر میں ہوتی ہے اور ملک کی ترقی سائنٹیفک مہارت پر منحصر ہوتی ہے۔ گویا عوام کو یہ سمجھ بوجھ اور احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی ترقی بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ناممکن ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے نئے ترقیاتی پروگراموں کے اعلان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ساتھ میں افرادی قوت بڑھانے کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے مل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کام کریں اور یہ جان لیں کہ ملک کی ترقی کا دار و مدار سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ سوشل سیکٹر میں بھی ترقی ہونا چاہیے، مگر ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے اور اس سے روزمرہ کی زندگی میں خاصی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دکھوں کے سارے مداوع حکومتوں کی پالیسیوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں تمام لوگوں اور غریب انسانوں کا کردار واجب الاحترام دکھائی دیتا ہے، جس کے ذریعے بیماروں کے علاج کی سہولت، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوششیں اور محتاجوں کی محتاجی دور کرنے کی خواہشوں کی بھی قدر کرنی پڑتی ہے۔ جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں عوام کی رائے کو سب سے مقدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں تعلیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، اس لیے معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ عورت ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ عورت کے مختلف روپ یعنی ماں، بہن اور بیٹی کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا جس کی وہ اصل حقدار ہے۔ عورت اب بھی بہت غیر محفوظ ہے کیونکہ اس دور میں بھی بعض علاقوں میں عورت کو ونی کیا جاتا ہے اور اس کا نکاح کسی کم عمر بچے سے یا کسی بوڑھے شخص سے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں سب سے سستا مزدور بھی عورت کی شکل میں بیوی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مزدور ہے جو زندگی بھر اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اس گھر کا مالک بنے اور یہی بندے مزدور صبح سے لے کر رات تک جو کام انجام دیتی ہے اس کے صلے میں کہیں شکریہ، مہربانی اور کرم کے خوشگوار الفاظ بھی سننے کو نہیں ملتے۔ زندگی میں روحانی خوشی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے تو سب روح کی غذا کا سامان اپنی سوچ کے مطابق پیدا کر لیتے، مگر سوال تو معاشی آسودگی کا بھی ہے۔ ایک فرد جب گھر کی تشکیل کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو فطری ضروریات معاشی ضروریات کے ساتھ مل کر ہی ایک خوشحال گھرانہ بناتی ہیں، اور ایسے میں جب خواتین معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا چاہیں تو یہی افراد جو پہلے انفرادی سطح پر اسے محکوم دیکھنا چاہتے ہیں معاشی میدان میں اس کا استحصال شروع کر دیتے ہیں۔ مشاہداتی تجزیے کے مطابق معاشی طور پر مستحکم لڑکیوں کو مردانہ وار مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ایک معاشی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اب معاش کے لیے گھر سے نکلنے والی خاتون کو ہمارا سماج کس نظر سے دیکھتا ہے وہ آپ خود اپنے ناقابل برداشت سماجی رویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ افراط زر اور خسارے کے بجٹ بنانے والی تمام طرح حکومتیں مزدور خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں یا اینٹوں کی بھٹیوں میں اپنے روز و شب جھونک کر مزدوری کماتی ہیں، کپاس چنتے ہیں یا کھیتوں کے لیانے میں فصلیں کاٹتے ہیں، مویشی پالتی ہیں، گارا مٹی کی محنت مزدوری کرنے کے بعد دھوپ گرمی سردی کی صعوبتیں اٹھاتی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیگار کاٹنے کی سزا جھیلتی ہوئی ان عورتوں کے تحفظ تو درکنار ان کو رسماً مزدور کا درجہ بھی نہیں دے پائی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواتین دیہات کی سطح پر گھر کے کام کاج کے علاوہ معاشی سرگرمی میں حصہ لے یا شہری سطح پر اہم اداروں اور شعبوں سے معاشی طور پر اپنی سرگرمی وابستہ کرے، وہ دوسری خواتین کی نسبت زیادہ خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزارتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔